پاکستان میں فیول کا بحران، آخر یہ ہوا کیسے اور کیوں ہوا؟ چلیے آج اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے، مارچ 2026 کا آغاز ہوتا ہے اور پاکستان بھر میں لاکھوں لوگوں کو پیٹرول پمپ پر ایک زبردست جھٹکا لگتا ہے۔ 55 روپے کا اضافہ۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک آنے والے بڑے بحران کی پہلی نشانی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل جیسی ضروری چیزوں کی قیمتوں میں 17% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو گیا۔ ہر کوئی بس یہی سوچ رہا تھا، آخر یہ ہوا تو ہوا کیوں؟ حکومت کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی جنگ ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ پیٹرول پمپ خشک ہونے لگے تھے، تو اصل میں ہو کیا رہا تھا؟ چلیے اس پوری صورتحال کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اس کی وجوہات، نتائج اور وہ سب کچھ جو سرخیوں کے پیچھے ہیں۔ اوکے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سرکاری طور پر اس بارے میں کیا کہا گیا۔ قیمتوں میں یہ اچانک اضافہ کیوں ہوا؟ حکومت کی پوزیشن یہ تھی کہ دیکھیے، ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو تنازع بڑھ رہا ہے، اس سے خطے میں عجیب سی صورتحال ہے۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز، جو ایک بہت اہم گزرگاہ ہے، وہاں سرگرمیاں رک گئی ہیں۔ نتیجہ، گلوبل مارکیٹ میں خام تیل یعنی کروڈ آئل کی قیمتیں آسمان پر چلی گئی ہیں، اور اسی لیے ان غیر معمولی حالات میں یہ مشکل فیصلہ لینا پڑا تاکہ ملک میں فیول کی سپلائی نہ رکے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، سرکاری بیان پوری کہانی نہیں تھا۔ یہ تو صرف ایک حصہ تھا۔ زمین پر ایک بالکل الگ ہی بحران پنپ رہا تھا۔ اور وہ بحران کیا تھا؟ پیٹرولیم ڈیلرز نے وارننگ جاری کی کہ ملک بھر میں 70% پیٹرول پمپس کا سٹاک کچھ ہی دنوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز اینڈ کاٹیج کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے نجیب اللہ کے مطابق، جیسے ہی عالمی قیمتیں بڑھیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ڈیلرز کو سپلائی ہی دینا بند کر دی۔ تو ایک عجیب سا سٹینڈ آف شروع ہو گیا۔ ڈیلرز پر الزام لگایا گیا کہ وہ جان بوجھ کر قلت پیدا کر رہے ہیں، مگر ان کا جواب سیدھا سا تھا۔ انہوں نے کہا، بھائی جب آئل کمپنیاں ہی ہمیں فیول نہیں دے رہے تو ہم پر ذخیرہ اندوزی کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو پیٹرول کی قیمت پمپ پر دیتے ہیں وہ آخر بنتی کیسے ہے، اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ ایک ملٹی لیئرڈ پروسیس ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے عالمی کروڈ آئل کی قیمت، یعنی جس دام پر تیل باہر سے خریدا جاتا ہے۔ پھر اس پر اثر پڑتا ہے ایکسچینج ریٹ کا، یعنی پاکستانی روپے کا US ڈالر کے مقابلے میں کیا حال ہے۔ اس کے بعد حکومت اپنے ٹیکسز اور لیویز لگاتی ہے، اور آخر میں آئل کمپنیاں اور پیٹرول پمپ مالکان اپنا منافع رکھتے ہیں۔ تو جو عالمی مسائل ہے نا، وہ اس پوری کیلکولیشن کا صرف پہلا سٹیپ ہے۔ اور ان ٹیکسز میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا، یعنی PDL۔ یہ ایک اہم سرکاری ٹیکس ہے۔ حکومت اسے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی فکسڈ پرسنٹیج نہیں ہوتا، بلکہ حکومت اسے اپنے مالی اہداف کے حساب سے کم یا زیادہ کرتی رہتی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف حکومت کا ورژن ہے جو کہتا ہے کہ سب کچھ عالمی بحران کی وجہ سے ہوا، لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ڈومیسٹک فیکٹرز بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ PDL جیسے بھاری ٹیکس، ایکسچینج ریٹ کا پریشر اور IMF کی طرف سے قیمتیں بڑھانے کا دباؤ۔ اس سے لگتا ہے کہ عالمی بحران نے صرف چنگاری کا کام کیا، اصل آگ تو ملکی معاشی پالیسیوں میں پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ صرف فیول کا نہیں ہے۔ اس قیمت کے اضافے کے اثرات آگ کی طرح پوری معاشرت میں پھیل جاتے ہیں اور ہر عام انسان تک پہنچتے ہیں۔ اس چارٹ پر نظر ڈالیں، کتنی واضح تصویر ہے۔ کچھ عرصے تک قیمتیں تقریباً مستحکم تھیں۔ نومبر 2025 سے 4 مارچ 2026 تک سب ٹھیک تھا، لیکن پھر صرف 3 دن کے اندر 7 مارچ کو قیمت میں ایک زبردست اچھال آیا۔ یہ بتاتا ہے کہ جھٹکا کتنا اچانک اور کتنا بڑا تھا۔ پورا واقعہ کتنی تیزی سے پیش آیا، اس ٹائم لائن سے اندازہ لگائیں۔ 4 مارچ کو قیمت نارمل، 6 مارچ کو 55 روپے اضافے کا اعلان، 7 مارچ کو نئی قیمت لاگو اور ساتھ ہی ڈیلرز کی طرف سے سپلائی کٹ کی شکایت، اور دیکھتے ہی دیکھتے پیر تک 70% پمپس کے بند ہونے کا خطرہ سر پر آ گیا۔ صرف کچھ دنوں میں ایک قیمت کے اعلان سے پورا سپلائی بحران کھڑا ہو گیا۔ تو آخر اس سب کا عام آدمی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے روزانہ آنے جانے کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری ضروری اشیاء کی قیمتوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں۔
اگر فیول کی کمی برقرار رہے تو کاروبار اور روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور ان سب کے اوپر مہنگائی بڑھنے کا خوف جو پوری معاشی صورتحال کو اور غیر یقینی بنا دیتا ہے۔ پاکستان کا یہ بحران ایک بہت بڑے چیلنج کی نشاندہی کرتا ہے جس کا سامنا آج دنیا کے بہت سے ملک کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب عالمی سطح پر کشیدگی ہو اور اندرونی طور پر معاشی دباؤ بھی بڑھ رہا ہو تو کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کے لیے انرجی سیکیورٹی یا توانائی کا تحفظ کیسے یقینی بنا سکتی ہے؟